حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر بتوں کی کیفیت اور کسرا شاہ ایران کی حالت۔ ابن اسحاق اور ابو نعیم نے حضرت وہب بن منبہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ایران میں کسرا کے کنگرے گر گئے اور دریائے دجلہ کا بہاؤ اور روانی متاثر ہوئی۔ کسرا اس صورتحال سے غمناک ہو گیا۔ اس نے کاہنوں، نجومیوں اور ساحروں کو طلب کیا اور کہا کہ تم اس معاملے پر غور کرو، مگر وہ ناکام رہے اور آسمانوں کے گوشے بند کر دیے گئے اور وہ جو کچھ بتانے اور کسی نتیجے پر پہنچنے میں ناکام ہو گئے۔ اور صاحب نے اندھیری رات میں ایک ٹیلے پر بسر کی اور حجاز کی جانب سے ایک روشنی آتی دیکھی جو مشرق تک پھیل گئی۔ جب صبح ہوئی تو وہ ایک سرسبز باغ میں تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے جو غیر معمولی مظاہر دیکھے ہیں، اگر وہ سچے ہیں تو یقیناً حجاز سے ایک بادشاہ ظہور کرے گا جو مشرق تک پہنچے گا اور اس کے عہد میں زمین سرسبز ہو جائے گی۔ جب کاہن اور نجومی تخلیہ میں گئے تو ایک نے دوسرے سے کہا، تم نے محسوس کیا کہ تمہارے اور علم کے مابین کوئی شے حائل نہ تھی بجز اس شے کے جو آسمان کی جانب سے آئی۔ بلا شبہ وہ نبی ہے جو مبعوث ہوا ہے، وہ اس ملک پر قبضہ کر لے گا اور یہاں کے سلسلہ شہنشاہیت کو مستقلاً ختم کر دے گا۔ واقدی اور ابو نعیم نے حضرت محمد بن قعب سے روایت کی کہ میں 8 ہجری میں کسرا کے مدائن میں گیا اور وہاں کے محلات کو دیکھ کر حیرت کر رہا تھا تو وہاں کے مقامی بوڑھے نے مجھے بتایا کہ کسرا نے سب سے پہلے بدشگونی اس رات محسوس کی کہ جس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی کا نزول ہوا، اور یہاں قصر کے کنگرے گر پڑے۔ پھر مذکورہ بالا پوری حدیث کے مطابق اس نے اپنا شنیدہ و مشاہدہ بیان کیا۔ واقدی اور ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو صنم قدوں کے تمام بت منہ کے بل گر پڑے۔ پھر شیاطین ابلیس لعین کے پاس گئے تو اس نے یہ کہا کہ یہ نبی کی بعثت کی علامت ہے، تم اسے تلاش کرو۔ شیاطین نے کہا کہ ہم نے بہت ڈھونڈا لیکن نہ پا سکے۔ پھر وہ خود تلاش میں نکلا اور اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ میں پایا۔ پھر وہ اپنے شاگردوں اور ذریات میں واپس آیا اور کہا کہ میں نے ان کو پا لیا ہے، مگر جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں۔ ابو نعیم نے حلیہ میں مجاہد سے روایت کی کہ ابلیس ملعون نے 4 مرتبہ دہائی مانگی اور فریاد کی۔ اول بار جب وہ ملعون و مردود ہوا، دوسری بار اس وقت جب اس کو زمین پر پھینکا گیا، تیسری بار اس وقت جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، چوتھی بار اس وقت جب الحمدللہ رب العالمین نازل ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد آسمان پر جنات کی رسائی مسدود ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کی خبر دیتے ہوئے سورہ جن میں ارشاد فرمایا، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلْأَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا۔ پارہ نمبر 29 سورہ جن آیت نمبر 8 اور 9۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے، اب جو کوئی سنے وہ اپنے لیے آگ کا لوکا پائے۔ امام احمد و بحقی نے بطریق سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ شیاطین آسمان پر چڑھا کرتے تھے اور وہاں سے پوشیدہ باتوں کو سنا کرتے اور ان میں اپنی طرف سے کچھ مزید اضافہ کر کے برخود غلط لوگوں اور کاہنوں کو مبتلا فریب کرتے۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آسمانوں تک ان کی رسائی ختم کر دی گئی۔ شیاطین نے اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے ہر طرف بھاگ دوڑ شروع کر دی، حتیٰ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کرتے پا لیا، اور انہوں نے آپس میں کہا کہ بے شک آسمانوں پر ہماری بندش کی یہی وجہ ہے۔ ابن سعد، بیہقی اور ابو نعیم نے دوسری سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جنات کے ہر کنبے اور قبیلے کے لیے آسمان میں خاص جگہ تھی جہاں سے وہ آسمانی باتوں کو سن لیا کرتے تھے اور اس کی خبریں کاہنوں کو دیا کرتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہیں روک دیا گیا، اور جب ان کو جنات نے خبریں لا کر نہ دیں تو عرب کے کچھ فہموں نے کہا کہ آسمان کے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، تو اونٹوں والے ایک اونٹ کی اور گایوں والے ایک گائے کی، بکریوں کے ریوڑ والے ایک بکری کی، اس سے متاثر ہو کر قربانیاں دینے لگے۔ ابلیس نے بھی کہا کہ زمین پر کوئی خاص نئی بات ہوئی ہے۔ اس نے اپنے شاگردوں اور ساتھیوں سے کہا کہ زمین کے ہر خطے سے ایک مشت خاک لاؤ، اور اس کے پاس مٹی لے کر موجود ہوئے۔ اس نے ہر جگہ کی خاک کو سونگھا، پھر اس نے خاک حرم کو سونگھ کر کہا کہ اس جگہ وہ نئی بات ظاہر ہوئی ہے۔ بیہقی نے عوفی کی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو شیاطین کو روک دیا گیا اور آتشی شعلوں سے ان کی خبر لی گئی۔ ابلیس نے کہا کہ کسی خطۂ زمین پر نبی مبعوث ہوا ہے، جا کر جستجو کرو۔ پھر ساتھی شیاطین لوٹ کر آ گئے اور کہیں نشان نبوت نہ پا سکے۔ اس کے بعد خود ابلیس مکہ مکرمہ آیا اور اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اولین مقام نزول وحی یعنی غار حرا سے نکلتے دیکھا۔ پھر وہ اپنی ذریات میں لوٹ گیا اور ان کو مطلع کر دیا۔ واقدی و ابو نعیم صاحب حلیہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے ستاروں کا ٹوٹنا بند ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد چند ستارے ٹوٹے۔ قریش کا خیال یہ تھا کہ اب ستارے اسی وقت ٹوٹیں گے جب قیامت کا وقت قریب ہوگا۔ وہ اس خیال سے اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے بتوں پر نذرانے اور قربانی کے جانور چڑھانے لگے اور غلاموں کو آزاد کرنے لگے اور کہنے لگے کہ دنیا کی فنا کا وقت قریب ہے۔ طائف کے سردار عبد یا لیل کو جب یہ معلوم ہوا کہ ستارہ ٹوٹا ہے تو اس نے کہا کہ پریشان مت ہو، گھبرانے اور پریشان ہونے سے پہلے یہ معلوم کرو کہ ٹوٹنے والا ستارہ کون سا ہے۔ اگر وہ جانا پہچانا ستارہ ہے تو سمجھ لو کہ سب کی فنا کا وقت قریب آ گیا ہے، اور اگر وہ جانا پہچانا ستارہ نہیں ہے تو فنا کا وقت تو نہیں، ہاں کوئی نئی بات ضرور ہوئی ہے یا ہونے والی ہے، اور یہ اس کا پیش خیمہ ہے۔ انہوں نے نہیں پہچانا اور عبد یا لیل کو اس بات سے آگاہ کیا تو اس نے کہا کہ یہ نبی کے ظہور کا وقت ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ طائف میں ابو سفیان بن حرب آیا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ نے نبی مرسل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ عبد یا لیل نے جواب دیا کہ انہی کی دعوت و کامیابی کے لیے جنوں پر شہاب پھینکے گئے ہیں۔ سعید بن منصور اور بیہقی نے شعبی سے روایت کی کہ ستاروں کو فضا میں نہ پھینکا جاتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ستارے پھینکے گئے۔
اس کی وجہ سے اہل عرب نے چوپایوں کو بھیٹ چڑھانا اور غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سردار عبد یا لیل نے کہا کہ دیکھو جلدی نہ کرو، یہ دیکھو وہ ٹوٹنے والا ستارہ کون سا ہے، اگر ایسا ہے جسے تم جانتے ہو تو سمجھ لو کہ لوگ فنا ہو گئے، ورنہ خطرے کی کوئی بات نہیں بلکہ کوئی نئی بات رونما ہوگی۔ ابن سعد نے یعقوب بن عتبہ مغیرہ سے روایت کی کہ عرب میں سب سے پہلے ستاروں کے ٹوٹنے کے سبب ثقیف خوفزدہ ہوئے اور وہ عمر بن امیہ کے پاس آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم نے وہ نئی بات نہیں دیکھی جو منصہ شہود پر آ رہی ہے؟ اس نے ثقفیوں سے جواب میں کہا کہ ہاں دیکھی تو ہے۔ ثقفیوں نے پھر عمر سے کہا کہ تم توجہ اور غور سے دیکھو کہ وہ بڑے بڑے ستارے آئے دن ٹوٹ رہے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم بہت سی رہنمائی لیتے تھے۔ یہ تو دنیا کے خاتمے اور فنا کی علامت معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارے آسمان کے وہ مستقل ستارے نہیں ہیں، کوئی دوسرے روشن شعلے ہیں، تو پھر شاید عرب میں کوئی پیغام لانے والا آیا ہوگا۔ خرائطی نے حواتف میں اور ابن عساکر نے مرداس بن قیس سے روایت کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہانت اور آپ کے ظہور سے کاہنوں کے لیے جو سلسلہ اخبار منقطع ہوا اس کا ذکر کیا۔ میں نے عرض کیا، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم میں ایک خلصہ نامی عورت تھی، ہم اسے برگزیدہ سمجھتے تھے۔ ایک روز وہ ہمارے پاس آئی اور اس نے کہا، اے دوست کے لوگو، تم نے مجھ سے بھلائی کے سوا اور کوئی چیز نہیں معلوم کی۔ ہم نے جواب دیا، وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے تم یہ کہتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنی بکریوں کے ریوڑ میں تھی کہ دفتن مجھ پر تاریکی مسلط ہو گئی اور میں نے اس طرح محسوس کیا کہ جس طرح مرد عورت کے ساتھ جمع کے موقع پر حز محسوس کرتی ہے۔ اس کے بعد مجھے اندیشہ ہو گیا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، حتیٰ کہ بچہ کی پیدائش کا وقت آ گیا اور میرے بطن سے لٹکے ہوئے کانوں والا بچہ پیدا ہو گیا۔ اس کے دونوں کان کتے کے کانوں کے مشابہ تھے۔ وہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ پھر ایک دن وہ خوب اچھلا کودا اور اپنا تہبند کھول کر پھینک دیا اور اونچی آواز سے چیخا اور کہا، ہائے ویلا، ہائے ویلا، اس پہاڑی کے پیچھے گھوڑے ہیں اور ان پر حسین و خوبصورت جوان ہیں۔ پھر لوگ سوار ہو کر پہاڑی کے عقب میں گئے اور اس پر سواروں کو موجود پایا اور ان کو مار بھگایا اور ان کا سامان چھین لیا۔ وہ بچہ جو کہتا ویسا ہی ہوتا، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ آیا تو وہ جھوٹی خبریں دینے لگا۔ ہم نے اس سے کہا کہ تیری خرابی ہو، تو ہر خبر لغو اور جھوٹی دینے لگا ہے۔ اس نے کہا، میں نہیں جانتا، مجھے وہی جھوٹا کر رہا ہے جو پہلے سچا کرتا تھا۔ مجھے 3 دن کسی گھر میں قید کر کے رکھو، پھر میرے پاس آؤ۔ تو ہم نے ایسا ہی کیا۔ 3 روز کے بعد ہم گئے اور اس کو کھولا، دیکھا تو وہ آگ کا انگارہ تھا۔ اس نے کہا، اے دوست کے لوگو، آسمان کی حفاظت کی جاتی ہے اور خیر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور فرمایا ہے۔ ہم نے پوچھا کس مقام پر؟ اس نے جواب دیا، مکے میں۔ پھر اس نے کہا کہ میں مردہ تو ہو چکا ہوں، مجھے پہاڑ کی چوٹی پر دفن کر دو، کیونکہ میں آگ بھڑکاؤں گا۔ جب تم مجھے آگ بھڑکاتا دیکھو تو میرے 3 پتھر مارنا اور ہر پتھر کے مارتے وقت بسمک اللہم کہنا، یعنی اللہ کے نام سے آغاز ہے کہنا۔ اس کے بعد میں بھڑکنے سے رک جاؤں گا اور میری آگ سرد ہو جائے گی۔ پھر ہم نے ایسا ہی کیا اور کچھ ماہ بعد حاجیوں نے مکے سے واپس آ کر ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت اسلام کی خبر دی۔
پھر ہم نے ایسا ہی کیا، اور کچھ ماہ بعد حاجیوں نے مکہ سے واپس آ کر ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت اسلام کی خبر دی۔ ابن سعد اور ابو نعیم نے زہری سے روایت کی کہ پہلے آسمانی خبریں سنی جاتی تھیں، اسلام کے آنے کے بعد مسدود ہو گئیں۔ بنی اسد کی ایک عورت سعیدہ نامی کے ایک جن تابع تھا۔ جب اس کو آسمانی خبریں لانے پر قدرت نہ رہی تو ایک دن وہ اس عورت کے سینے میں داخل ہو کر چیخنے لگا، رسم اتحاد ختم ہو گئی، گردنیں اڑ گئیں، اور ایسا حکم آیا جس کی طاقت نہیں، اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو حرام کر دیا۔ بیہقی نے زہری سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے شیاطین کو آسمانی خبریں سننے سے روک دیا، کہانت منقطع ہو گئی، اب کہانت کا وجود نہیں۔ واقدی اور ابو نعیم نے حضرت نافع بن جبیر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ شیاطین جاہلیت کے دور میں آسمانی خبریں سن لیا کرتے تھے اور انہیں مارا نہ جاتا تھا، مگر جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے آگ کے گولوں سے ان کو مارا جاتا ہے۔ واقدی اور ابو نعیم نے بطریق عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ شیاطین آسمانی خبریں اچک لیا کرتے تھے۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ان کو روک دیا گیا، جس کی اطلاع انہوں نے ابلیس کو کی۔ اس نے کہا کہ کوئی نئی بات واقع ہوئی ہے، پھر وہ جبل ابو قبیس پر چڑھا اور اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور ان کی گردن توڑ دیتا ہوں، تو وہ آیا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کو ٹھوکر ماری اور وہ فلاں مقام پر گرا۔ واقدی اور ابو نعیم نے مجاہد سے بھی ایسی ہی روایت کی۔ ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ابلیس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب آ کر اپنا فریب چلانا چاہتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو شانے کے اشارے سے وادی اردن میں پھینک دیا۔ ابو شیخ طبرانی اور ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت نماز سجدہ میں تھے تو ابلیس آیا، اس نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر حملہ کرے، تو جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری اور وہ اردن میں جا گرا۔ مشرکین، شعراء، فصحاء اور زبان دانوں کا اعجاز قرآن کو تسلیم کرنا۔ مشرکین عرب میں نزول قرآن کے وقت بڑے بڑے خطیب اور ماہرین زبان اور زبردست بلیغ و فصیح کاہن موجود تھے۔ ان اہل کمال کو اعتراف تھا کہ قرآن کے اسلوب بیان کو اعجاز حاصل ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان اجتمعت الانس والجن على ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن مجتمع ہو کر بھی اس قرآن کے مثل لانے کی کوشش کریں تو اس کے مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی آپس میں مدد کریں۔ اور مزید حق تعالی نے فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الآیہ۔ اگر تم کو ہمارے اپنے بندہ خاص پر نازل کیے ہوئے میں شک ہے تو اس کی مانند ایک سورہ لے آؤ اور اپنے تمام شریکوں کو بلا لو، اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ اب اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز تم نہ کر سکو گے تو آگ سے ڈرو۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو قرآن کی مانند ایک ہی بات لے آؤ اگر سچے ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہم السلام میں سے ہر نبی کو جو شے یعنی کتاب و شریعت دی گئی وہ اس دور کے انسانوں کے لیے اور ان کے حال کے مطابق تھی۔ بلا شک و شبہ مجھے وہ چیز دی گئی جو وہی ہے جسے اللہ نے میری طرف بھیجا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ میرا اتباع کرنے والے ان سے زیادہ ہوں گے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو جتنے معجزات دیے گئے تھے وہ ان کے زمانے کے ختم ہونے کے بعد خود بخود ختم ہو گئے۔ ہر نبی کو عطا کردہ معجزات کا مشاہدہ اسی نبی کی امت نے کیا جو اس کے زمانے میں موجود تھی، لیکن قرآن کا معجزہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ قرآن کریم اپنے اسلوب بیان، اپنی بلاغت اور اپنے غیبی اخبار میں ایک فرق، عادت اور معجزہ ہے، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس کی بابت قرآن نے خبر دی ہے کہ آئندہ ایسا ہوگا اور وہ خبر ویسی ہی واقع نہ ہوئی ہو۔ قرآنی خبر کے مطابق واقعہ ظہور میں آیا، چنانچہ اس خبر کی صداقت قرآن کے دعوی صحت پر دلالت کرتی ہے۔ بعض علماء نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ انبیاء سابقہ کے معجزات حسی تھے، وہ نگاہوں سے مشاہدہ کیے جا سکتے تھے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اور قرآن شریف کے معجزات بصیرت سے مشاہدہ ہوتے ہیں۔ پس جو لوگ قرآن شریف کا اتباع بصیرت سے کرتے ہیں بوجہ بصیرت دوسروں سے زیادہ ہوں گے۔ قرآن کریم ایسی ظاہری و باطنی جامعیت، اعجاز، معنوی خصوصیات کا حامل ہے، اور بلحاظ اسلوب بیان، لطافت، زبان، محاورہ عرب، فصاحت و بلاغت اور تاثیر میں اس درجے پر ہے کہ بلا استثناء کوئی کتاب اس کے مقابل میں نہیں لائی جا سکتی۔ حاکم و بحقی نے بطریق اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ولید بن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ ولید پر رقت طاری ہو گئی۔ یہ بات ابو جہل کو معلوم ہوئی تو اس کے پاس آیا اور کہا کہ اے چچا، قوم کا ارادہ ہے کہ تمہارے لیے مال جمع کرے۔ ولید نے پوچھا کس لیے؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ وہ تمہیں دیا جائے، کیونکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے گئے تھے کہ جو شے ان کے پاس ہے تم اس کی تمنا رکھتے ہو۔ ولید نے کہا تم یہ تو جانتے ہو کہ قریش میں سرمایہ اور دولت کے لحاظ سے میں کافی مالدار ہوں، سرمایہ دار ہوں۔ ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کچھ بتاؤ تاکہ وہ قریش کو معلوم ہو اور وہ سب جان لیں کہ تم ان کے منکر ہو اور نفرت کرتے ہو۔ ولید نے جواب دیا میں کیا عرض کروں، یہ حقیقت ہے کہ زبان و ادب اور اس کی لطافتوں اور نزاکتوں کو سمجھنے والا کوئی مجھ سے بہتر نہیں ہے، اور میں اس کا اعتراف نہ کرنا ناانصافی سمجھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا کلام نہیں رکھا جا سکتا۔ بلا شبہ وہ ایک عجیب، نادر اور تیکھا کلام ہے اور تاثیر کے اعتبار سے سحر آفریں ہے۔ ابو جہل نے پھر کہا
قوم اس بارے میں آپ کے خیالات سے واقف ہونا چاہتی ہے۔ ولید نے کہا مجھے مہلت دو کہ میں سوچ سکوں۔ چنانچہ ولید نے بعد میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کلام ہے وہ ان کا ذاتی نہیں بلکہ القاء و الہام کے ذریعے سیکھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس موقع پر اس آیت کا نزول ہوا۔ ابن اسحاق اور بیہقی نے بطریق اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ولید بن مغیرہ اور قریش کے چند افراد جمع ہوئے۔ ولید ان میں عمر رسیدہ تھا۔ اس نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا زمانہ حج نزدیک ہے، میرا خیال ہے کہ مختلف علاقوں کے وفود تمہارے پاس آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کریں گے، کیونکہ انہوں نے اس بارے میں کچھ نہ کچھ سن رکھا ہوگا، لہٰذا تم سب کسی رائے پر اتفاق کر لو تاکہ ہماری باتوں میں تناقض اور تضاد نہ ہو۔ لوگوں نے جواب میں کہا اے عبد الشمس آپ ہی مشورہ دیجئے کہ کیا کہا جائے۔ ولید سوچتا رہا اور پھر اس نے کہا کہ میں تمہارے خیالات سننا ہی بہتر سمجھتا ہوں۔ قریش نے کہا کہ ہم کاہن بتائیں گے۔ ولید نے کہا وہ کاہن تو نہیں ہے، تم نے کاہنوں کو دیکھا ہے اور کلام بھی سنا ہوگا، مگر ان کا کلام تو کاہنوں کا سا بے معنی زمزمہ نہیں ہے۔ اس کے بعد لوگ کہنے لگے مجنوں بتا دیں گے۔ ولید نے پھر مخالفت کی اور کہا کہ وہ حواس باختہ پریشان خیال اور جذباتی نہیں، حالانکہ ہر مجنوں میں ایسا ہی کچھ ہوتا ہے۔ لوگوں نے پھر کہا شاعر بتایا جا سکتا ہے۔ ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں، کیونکہ ہم اصناف شعر رجز، ہزج، قریضہ، مقبوضہ، مبسوطہ وغیرہ سب سے واقف ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تو بے نظیر اور بے مثال ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ساحر کہہ دیں گے۔ ولید نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں، ہم میں سے ہر ایک نے ساحروں کو دیکھا ہے، ان کا انداز کلام میں تو جھاڑ پھونک اور گرہ بندی لازمی طور پر ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اے عبد شمس تم ہی بتاؤ، لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جواب دو گے؟ اب ولید نے کہنا شروع کیا واللہ ان کے کلام میں تو عجیب حلاوت ہے، تازگی اور لذت ہے، تو تم بیان کردہ باتوں میں سے جو بھی کہو گے جھوٹ سمجھا جائے گا۔ بہرحال قرین عقل یہ ہے کہ ساحر کہو اور بتاؤ کہ یہ ساحر لوگوں کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، لوگوں کو باپوں سے، بیویوں سے، بھائیوں سے اور خاندان سے کاٹ دیتا ہے۔ بس لوگ اس کی رائے سے اتفاق کر کے اس اجتماع سے رخصت ہو گئے، اور جب حج کا زمانہ آیا تو ہر طرف سے لوگ آ کر بیت اللہ کے طواف کے لیے جمع ہونے لگے، اور مشرکین قریش ان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے ان کے اجتماعات اور دارالاقامتوں میں جانے آنے لگے۔ جو بھی ان کے پاس آتا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اسے ڈراتے اور بچنے کی ترغیب دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں ذرنی ومن خلقت وحیدا الی قولہ سأصلیہ سقر آیتیں نازل فرمائیں، اور نیز ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اس جھوٹے پروپیگنڈے میں ولید کو اپنا قائد اور پیشوا بنا لیا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ولید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں ارشاد فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ورمحت له تمہیدا ثم يطمع ان ازید کلا انه كان لآیاتنا عنیدا سارقه سعودا انه فکر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر
ان هذا الا قول البشر سأصلیہ سقر، پارہ نمبر 29 سورۃ المدثر، رکوع اول۔ مجھ کو اور اس شخص کو رہنے دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اور اس کو کثرت سے مال دیا اور پاس رہنے والے بیٹے اور سب طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا، پھر بھی اس بات کی ہوس رکھتا ہے کہ اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف، ہم اس کو عنقریب دوزخ کے پہاڑوں پر چڑھاؤں گا۔ اس شخص نے سوچا، پھر ایک بات تجویز کی، سو اس پر خدا کی مار ہو۔ کیسی بات تجویز کی؟ پھر اس پر خدا کی مار ہو۔ کیسی بات تجویز کی؟ پھر دیکھا، پھر منہ بنایا اور زیادہ منہ بنایا، پھر منہ پھیرا اور تکبر کا مظاہرہ کیا، پھر بولا کہ یہ تو جادو ہے منقول، بس یہ تو آدمی کا کلام ہے، میں اس کو جلد ہی دوزخ میں داخل کروں گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آیت کریمہ الذین جعلوا القرآن عظیم فوربک لنسألنہم اجمعین، پارہ نمبر 14 الحجر، آیت نمبر 91 نازل ہوئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاس بٹھائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی اور بدگوئی ان سے کرتے۔ راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ حج سے فراغت کے بعد جب لوگ اپنے اپنے علاقوں اور قبائل میں واپس آئے تو چپے چپے پر رسول مکی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہو گیا، اور اس طرح تمام بلاد عرب ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہو گیا۔ ابو نعیم نے بطریق اوفی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ولید بن مغیرہ اس سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور وہ قرآن حکیم کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو بتایا تو وہ اٹھ کر قریش کے پاس آیا اور کہا، جو کلام ابن ابی کبشہ سناتا ہے وہ بہت ہی عجیب ہے، وہ شعر ہے نہ سحر نہ بے معنی گفتگو ہے، یقیناً ان کا کلام خدا کا کلام ہے۔ ابن اسحاق بیہقی اور ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نضر بن حارث نے کھڑے ہو کر کہا، اے قریشی بھائیو، تم ایک ایسی الجھن میں مبتلا ہوئے ہو کہ اس سے پہلے نہ ہوئے تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے تو وہ تمہارے اندر سب سے زیادہ پسند کیے جاتے اور وہ سب سے زیادہ صادق القول اور امانت دار سمجھے جاتے تھے، اور جب وہ جوان ہوئے اور ان کی نہاد میں مزید پختگی اور خوبوں میں متانت کا نکھار آ کر ان کی خوبیوں میں اور جلا ہو گئی اور وہ خدا کا کلام لے آئے، تو پھر تم اس جامع صفات کو ساحر کہنے لگے، حالانکہ سحر سے ان کو کیا نسبت۔ کاہن کہنے لگے، درا حال یہ کہ کہانت سے ان کو کیا سروکار۔ مجنوں کہنے لگے، باوجود یہ کہ جنوں سے ان کو کیا علاقہ۔ پس اے برادران قریش، انصاف کر کے اپنے رویے پر نظر ثانی کرو، بلا شبہ اللہ نے تم پر احسان عظیم فرمایا ہے کہ تمام عالم آباد کو چھوڑ کر تمہارے اندر سے ایک نبی کو اٹھایا ہے۔ ابن ابی شیبہ بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جماعت قریش نے ابو جہل بن حکم سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین عوامی تحریک کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے، تم ایسے کسی شخص کو منتخب کرو جو سحر، کہانت اور شعر سے بخوبی واقف ہو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور ان کے عزائم و اغراض کے بارے میں ان سے گفتگو کر کے ہمیں اطلاع دے۔
عتبہ نے کہا کہ میں سحر، کہانت اور شعر کی حقیقتوں سے بخوبی واقف ہوں، لہٰذا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہتر ہیں یا ہاشم؟ آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب؟ آپ بہتر ہیں یا عبداللہ؟ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ عتبہ نے پھر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے ہمارے معبودوں کو برا اور ہمارے اسلاف کو گمراہ بتاتے ہیں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت و ریاست کی خواہش ہے تو ہم جھنڈا آپ کے لیے بلند کیے دیتے ہیں اور آپ کو اپنا سردار بنائے لیتے ہیں۔ اگر جنسی میلان ہے تو 10 ایسی عورتوں سے شادی کرائے دیتے ہیں جو آپ کو محبوب ہوں۔ اگر دولت و سرمایہ کی ضرورت ہے تو ہم لا کر آپ کی خدمت میں ڈھیر کر دیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت سے زیادہ اور آپ کی آئندہ نسلوں تک کو کافی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ عتبہ اپنا سلسلہ ختم کر چکا ہے تو آپ نے یہ آیات پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیات قرآنا عربیا لقوم یعلمون الی قولہ فإن اعرضوا فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود۔ پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ، رکوع آیت نمبر 1 تا 13۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، یہ کلام بڑے مہربان اور رحم والے کا اتارا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو صاف صاف بیان کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں قرآن دانش مندوں کے لیے ہے۔ مزید آگے کی 11 آیات تک۔ پھر اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسی عاد و سمود پر آفت آئی تھی۔ جب حضور یہاں تک پہنچے تو عتبہ میں مجال سماعت نہ رہی۔ اس نے قسم دے کر آپ کو آگے پڑھنے سے روک دیا اور رحم کی بھیک مانگ کر کہنے لگا کہ اس کو ایسے عذاب سے دور رکھیں۔ عتبہ یہاں سے نہ اپنے گھر گیا نہ ان لوگوں کے پاس پہنچا۔ تو ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، ہم کو کہیں پر عتبہ نظر نہیں آتا، شاید وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کوئی حاجت درپیش ہے۔ پھر وہ عتبہ کے پاس آئے۔ ابو جہل نے کہا، عتبہ، ہمارا خیال ہے کہ تو کسی طمع کا شکار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ اگر تجھے مالی اعانت کی ضرورت ہے تو ہم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہو جائے۔ یہ سن کر عتبہ غضبناک ہو گیا اور قسم کھا کر بولا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بات نہ کروں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اس وجہ سے میں کسی سے اعانت کا طالب نہیں۔ سنو، جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے ایسے کلام کے ساتھ جواب دیا کہ خدا کی قسم، نہ تو وہ سحر ہے اور نہ وہ شعر و کہانت ہے۔ انہوں نے میرے جواب میں پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود۔ پھر میں نے ان سے التجا کی اور ان کو آگے پڑھنے سے روک دیا اور ان سے رحم کی بھیک مانگی تاکہ وہ اس عذاب میں مجھے مبتلا نہ کر دیں۔ اور یہ تو تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہوتا، لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر عذاب نہ نازل ہو جائے۔ میرا کہنا مانو تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور تعارض نہ کرو۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو ان کا ملک اور ان کی عزت تمہارا ملک اور تمہاری عزت ہوگی۔
بیہقی اور ابو نعیم ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ایسی ہی روایت نقل کرتے ہیں جس میں تفصیل کے بجائے اجمال اور اختصار ہے۔ ابن اسحاق اور بیہقی نے زہری سے روایت کی کہ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریق نے ایک شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام اللہ سننے کی نیت سے روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مصروف نماز تھے۔ یہ تینوں اشخاص اندھیرے میں اپنے اپنے زانوؤں پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے کچھ اس طرح لذت اندوز ہوئے اور متاثر ہوئے کہ خبر نہ ہوئی اور پوری رات گزر گئی۔ طلوع فجر پر جب جانے لگے تو تینوں نے بہم ایک دوسرے کو دیکھا اور سب پر انفعال طاری ہو گیا۔ 3 راتوں اسی طرح عمل ہوتا رہا۔ اس کے بعد اخنس ابو سفیان کے گھر پر آیا اور کہا کہ اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، میں اس کلام کو نیز اس کے تاثر کو محسوس کرتا ہوں۔ اس کے بعد اخنس ابو جہل کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ اے ابو الحکم، اس کلام کے بارے میں جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ میں نے کیا سنا ہے اسے سنو، ہم اور بنی عبد مناف شرف میں ہمیشہ جھگڑا کرتے تھے۔ اگر انہوں نے کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھانا کھلایا، انہوں نے لوگوں کو سواریاں دیں تو ہم نے بھی لوگوں کے لیے سواریاں فراہم کیں، انہوں نے لوگوں کو مال دیا تو ہم نے بھی دیا، یہاں تک کہ ہمارے اور ان کے درمیان یہ مسابقت جاری رہی اور اس دوڑ میں ہم اور وہ برابر رہے۔ تو بنی عبد مناف نے ازروع فخر و شرف کہا کہ ہم میں ایک نبی ہوگا جس پر آسمان سے وحی نازل ہوگی، تو اگر ہم نے اس نبی کو پایا تو خدا کی قسم ہم اس پر کبھی ایمان نہ لائیں گے اور ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اخنس ابو جہل کی یہ باتیں سن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بیہقی نے مغیرہ بن شعبہ سے روایت کی کہ سب سے پہلا دن جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کو پہچانا وہ دن تھا کہ میں اور ابو جہل شہر مکہ کی ایک گلی میں جا رہے تھے۔ ہماری ملاقات حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے فرمایا، ابو الحکم، اللہ و رسول کی طرف آؤ۔ ابو جہل نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ہمارے معبودوں کو برا کہنے سے باز نہ آؤ گے؟ جو کچھ تم کہتے ہو اگر میں اسے حق جانتا تو ضرور تمہارا اتباع کر لیتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ابو جہل نے مجھ سے کہا، میں جانتا ہوں کہ وہ سچے ہیں لیکن قسی کی اولاد سے ہیں۔ قسی کے لوگوں نے کہا کہ ہم غلاف کعبہ چڑھاتے ہیں، ہم مشاورت کے لیے ندوہ کو منظم رکھتے ہیں، ہمارا لوا ہے، ہم میں سقایا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم میں اللہ کا نبی ہے۔ میں نے کہا کہ ہم چاروں باتوں کو تسلیم کرتے ہیں مگر خدا کی قسم 5ویں دعوے کو ہرگز نہ مانیں گے۔ مسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میرا بھائی انیس جو مکہ گیا تھا اس نے آ کر بتایا کہ میں نے حرم میں ایک شخص سے ملاقات کی جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انیس نے جواب دیا، لوگ اسے شاعر، ساحر اور کاہن کہتے ہیں، اور انیس شعر و ادب میں پاکیزہ ذوق رکھتا تھا۔ دنیائے عرب اس کی اس حیثیت کو تسلیم کرتی تھی، نیز وہ بڑا سمجھدار اور فہم و ادراک والا شخص تھا، لہٰذا میں نے خود اس کا تاثر لیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کاہنوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، وہ کاہن نہیں ہیں، اب وہ ادب و شعر کے اصناف میں سے کسی صنف سے ان پر جو کلام نازل ہوا ہے تعلق نہیں رکھتا۔ اس وجہ سے میں تو یہ سمجھا ہوں کہ وہ سچے ہیں اور بدگو لوگ متعصب اور جھوٹے ہیں۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں خود مکہ آیا اور پورے 30 روز مقیم رہا۔ مجھے خورد و نوش کے سلسلے میں آب زمزم کے سوا کچھ دستیاب نہ تھا، مگر مجھے گرسنگی تھی، نہ نقاہت، بلکہ میں اور بھی فربا اور چست ہو گیا۔ ابو نعیم نے زہری سے روایت کی کہ اسعد بن زرارہ نے بیعت عقبہ کے دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، ہم نے قریب و بعید اور ذی رحم رشتے کو چھوڑ دیا اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ دروغ گو نہیں، اور یہ کہ جو کلام آپ لائے ہیں اس کے مشابہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ابو نعیم نے بطریق ابن اسحاق روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ بنی سلمہ کے ایک شخص نے بیان کیا کہ جب میرے قبیلے کے لوگ اسلام لائے تو عمر بن الجموح نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو نے جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سنا، تو بیٹے نے عمر کو الحمدللہ رب العالمین سے صراط المستقیم تک پڑھ کر سنایا۔ اس پر عمر نے کہا، یہ کلام کس قدر حسین و جمیل ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کلام ایسا ہی ہے؟ بیٹے نے کہا، ابا جان سب ایسا ہی ہے۔ ابن سعد نے شعبی اور زہری وغیرہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیس سلیمی آیا، اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کلام اللہ کی تلاوت سن کر کچھ سوالات کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے۔ اس کے بعد وہ اسلام لے آیا اور بنو سلیم سے واپس جا کر کہا، میں نے روم و ایران کا ادب لطیف، عرب شعراء کی تخلیقات، کاہنوں کی کہانت اور حمیر کے مقالات اور کلام سنا ہے، لیکن ان سب کا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی حکمت و حسن سے قطعاً مناسبت نہیں رکھتا، لہٰذا میرا مشورہ قبول کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خود کو دے دو اور ان پر نازل شدہ کلام سے استفادہ کرو۔ پھر بنی سلیم کے لوگ فتح مکہ کے سال حاضر ہو کر داخل ملت اسلام ہوئے، وہ 700 اور ایک قول کے مطابق 1000 تھے۔